تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. عین سین قاف اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ العزیز الحکیم بالا دست حکمت والا اللہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العلی العظیم اور وہ بلند اور عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں ان کے شرک کی بنا پر ان کے اوپر سے، حالانکہ فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور درخواستیں پیش کرتے رہتے ہیں ان کے گناہ معاف کرنے کی جو زمین پر رہتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں اور انہیں اپنا پشت پناہ سمجھتے ہیں. اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ کی سب کے سب نگاہ میں ہیں. وما انت علیہم بوکیل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. وکذالک اوحینا الیک اور یوں ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا قرآناً عربیاً ایک عربی قرآن، ایک این عربک ریڈر. لتنذر ام القریٰ تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ کو، یعنی ام القریٰ کے رہنے والے مکہ مکرمہ. ومن حولہا اور اس کے ارد گرد جو رہتے ہیں اس کے سبب کے رہنے والوں کو. وتنذر یوم الجمع اور اس لیے کہ آپ خبردار کریں لوگوں کو جمع کرنے کے دن کے بارے میں. لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنہ اس روز ایک گروہ جنت میں جائے گا. وفریق فی السعیر اور دوسرا گروہ جہنم میں گرے گا. ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدۃ اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا. ولاکن یدخل من یشاء فی رحمتہ لیکن اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمون ما لہم من ولی ولا نصیر رہے ظالم تو ان کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. اب دیکھیے یہاں پر وہ آہستہ آہستہ انداز جو ہے ادھر بڑھ رہا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی سرپرستی نہیں کرے گا، وہ الگ تھلگ رہ جائیں گے. اشارے شروع ہو گئے ہیں اس طرف. ام اتخذوا من دونہ اولیاء تو کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر اور حامی اور سرپرست سمجھتے ہیں، کوئی بناتے ہیں. فاللہ هو الولی حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے. وہو یحیی الموتى اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ اور جن معاملات میں تم اختلاف رکھتے ہو کچھ بھی کسی بھی قسم کا فحکمہ الی اللہ تو ان سب امور کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے. یعنی سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیے جائیں گے اور ان کا فائنل ریفری اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. ذالکم اللہ ربی کہہ دو کہ میرا رب تو وہی ہے. علیہ توکلت اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میں ریلائی کرتا ہوں. وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے یا اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا فرام نتھنگ پیدا کرنے والا ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کا سارا نظام کائنات وجود میں آیا. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور انعام میں چوپایوں میں بھی ایسے ہی کیا.
تم فی، پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طرح سے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خزانے تو اللہ کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خود مختار جو تقسیم کار بنا دی ہیں، تقسیم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اب یہ جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو اس میں اصل میں غیر اللہ کو پکارنے کی نفی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سورہ حج کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول یعنی پیغام لانے والے اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ سمیع و بصیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک دو تین واسطوں سے پہنچتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تجلی کا تحمل نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی، اگرچہ ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا، لیکن جب انہوں نے تقاضا کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، اچھا میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم بیئر کر گئے تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گیا، گر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جو دوسری طرف کا، دوسرے رخ کا جو حکم ہے، جو کمیونیکیشن ہے، بندوں کی کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں کنجیاں تمام خزانوں کی، آسمانوں اور زمین میں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ خود ہی جس کا رزق چاہتا ہے کھولتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت، ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے۔ کون سے دین میں سے؟ ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت کی گئی تھی نوح کو علیہ السلام، والذی اوحینا الیک، اور وہی دین جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس دین کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ قائم کرو دین کو۔ دیکھیے دین جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز، جو سب بنیادی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی بندگی بغیر شرک کے۔ اگر ہم تاریخ انبیاء کو دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی تعلیمات میں صرف عقیدے کا ذکر ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار پیغمبر ہوں، ٹرسٹ وردی، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو پہلے تین پیغمبر حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح، ان کا اتنا ہی پیغام ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر، جو سوشل پرابلمز ہیں ان پر نہی عن المنکر کا آغاز ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص برائی میں ملوث تھی، انہوں نے انہیں اس سے روکا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، جو مالی بددیانتی کا شکار تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اڑا کے ڈالا کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں تھیں، پہلی بعثت تھی فرعون اور آل فرعون کی طرف، اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی،
وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اور جب اس کی سرکشی اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرا دیا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت فور فرنٹ پر آئی۔ دیکھیے شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام یہ آزادوں کے لیے ہیں، یہ محکوموں کے لیے نہیں ہیں۔ جب تک بنی اسرائیل بھی محکوم تھے تو صرف انہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی اور انہیں تیار کیا گیا تھا کہ تمہارا رب قادر ہے کہ تمہاری مدد کرے، اٹھو اور فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جاؤ۔ کوئی شریعت، کوئی باقاعدہ کوڈ آف لائف نہیں تھا، بس موٹی موٹی باتیں ہوں گی یقیناً ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ۔ لیکن جو ہی بنی اسرائیل آزاد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر طلب کیا، اوپر کوہ طور پر بلایا، اور اس بار اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت سے نوازا۔ تورات عطا ہوئی جو کیا تھی، ایک شریعت تھی، اور جو ہی شریعت ملی اب پھر تقاضا آیا کہ اب تمہارا جو ہوم لینڈ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم لینڈ مکہ مکرمہ تھا، اور بنی اسرائیل کا ہوم لینڈ کیا تھا؟ اسرائیل، فلسطین، یروشلم۔ تو اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرو۔ اب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شریعت دے دی گئی، یعنی شریعت ملی بنی اسرائیل کو اور حکم ہوا کہ تم قتال کرو، جنگ کرو، اور جنگ کر کے اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور وہاں پر اللہ کا دین قائم کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شریعت دے دی گئی، اور تقاضا پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر کو نافذ کرنے کے لیے تم اپنے ہوم لینڈ مکہ مکرمہ کو تمہیں آخر کار فتح کر کے اس کی حکمرانی لینی ہوگی اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہوگا۔ تو شرع لکم من الدین، یہ، اور پھر اس کے بعد ان اقیم الدین، یہ ہے پرنسپل کلوز۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، ان اقیم الدین، تاکہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں کوئی تفرقہ نہ ڈالو، اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ درمیان میں کیا ہے؟ ایڈجیکٹو کلاز ہے، وہی دین جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور اے نبی آپ کو عطا کیا ہے۔ لیکن چونکہ اب پھر ایک شریعت آ گئی ہے، اب پھر یہ تقاضا ہوگا کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس دین کے حصے بکھرے نہ کرو۔ اچھا اب یاد کیجئے کل کا ہمارا سبق کیا تھا، یعنی سورہ زمر کے اندر بہت ہی ٹھوک بجا کر کہا گیا تھا کہ الا للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دین خالص کے مراد کیا ہے؟ نظام زندگی جس میں انسان کے عقائد بھی آتے ہیں، اس کے نظریات بھی آتے ہیں، اس کی عبادات بھی آتی ہیں، اس کے معاملات بھی آتے ہیں، اس کی گھریلو اور عائلی زندگی بھی آتی ہے، اس کا لین دین بھی آتا ہے، اور ان کا سیاسی جو بھی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اعلان کیا تھا اس سلسلے سور کے شروع میں کہ دین خالص ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ خالص کا لیبل صرف اسی پروڈکٹ پر لگ سکتا ہے جس میں کوئی 1.1% بھی امپیورٹی نہ ہو۔ اگر 1% بھی اس میں ملاوٹ ہو جائے تو اسے آپ خالص نہیں کہہ سکتے۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اس کی زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے، اس کے پاؤں اسی راستے پر چلیں جس پر اس کے رب نے اسے الاؤ کیا ہے، یہ ہاتھ صرف وہی کام کریں کہ جس کی اس نے اجازت دی ہے، اور ہماری معیشت، ہماری سیاست اور ہماری عائلی زندگی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع ہو جائیں۔ اس کے بعد اب یہ کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے وہ مضمون کہ دین خالص جو ہے یہ اپنی اصل شان میں کب ظاہر ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے وہ کوئی صرف جھنڈا لگانے سے نہیں ہوگی، جھنڈا تو ایک علامت ہوتا ہے نا، اصل میں کیا ہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت ہو رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں وہ حقوق انسانوں کو مل رہے ہوں۔ تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک،
والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ تمام کے تمام بنیادی طور پر راستے کے لیے ہیں. مذہب ذہب یذهب کے معنی جانا، اور مذہب کیا ہے؟ چلنے کا راستہ. سلک یسلک سلوک کیا ہے؟ یہ بھی راستہ. تصوف کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مسائل تصوف، اسٹیشنز آف سلوک، مقامات تصوف کے لیے. سلوک بھی کیا ہے؟ راستہ. اور شریعت بھی راستہ. اور ہم اپنی عام اردو زبان میں شارع کسے کہتے ہیں؟ سڑک کو کہتے ہیں جو پکا راستہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتی ہے ویگ انسٹرکشن اور ایک ہوتی ہے بڑی سرٹن انسٹرکشن. تو شریعت جو ہے یہ ہمیشہ سرٹن بڑی پکی انسٹرکشن پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو تقاضا کرتی ہے کہ اب بات واضح ہو گئی، احکام سارے تم تک پہنچ گئے، اب اس کو نافذ کرو. تو ہم نے تمہارے لیے اسی دین میں سے ایک شریعت مقرر کی ہے، جو دین جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. اس کے مقابلے میں یعنی سیکولرزم جو ہے ایک بہت گہری سازش ہے. اس کی جو تعریف ہے سیکولرزم کی، یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کے سن 95 کے ایڈیشن میں، وہ ہے بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا رادر دین ریلیجن. جو گہرا سب سے وار ہے سیکولرزم کا وہ نظام تعلیم پر ہے، کہ نظام تعلیم میں کوئی ایسی چیز پڑھائی نہیں جا سکتی جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے. اب اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی پروو ہو سکتا ہے؟ ہرگز. فرشتوں کا وجود ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں. آخرت کا آنا ثابت کر سکتے ہیں آپ کبھی؟ اس لیے کہ سائنٹیفکلی جو سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوتا. تو کہنے کو تو اس کی ونڈو ڈریسنگ کیا ہے سیکولرزم کی؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، کہ مذہبی معاملات کو اور جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے. یہ صرف اس کا ایک ونڈو ڈریسنگ کا دکھانے کے لیے کہ ہم مذہب میں دخل نہیں دیتے، لیکن نظام تعلیم کے حوالے سے وہ ایک ایسا گہرا زخم لگاتے ہیں کہ کسی بھی اسکول میں، جس کو آج کل ان کے سب سے بڑے اسپوکس مین خود ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں نا کہ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم جو ہے وہ جنرل ہونی چاہیے، اس میں کسی مذہب کا. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ سیکولرزم کے اصل میں پرچارک ہیں، سیکولرزم کی زبان بول رہے ہیں، اس کے اسپوکس مین ہیں، کہ جس میں ہے کہ ایجوکیشن سسٹم. اور یہ انٹرمیڈیٹ تک وہ ان کے پاس کہاں سے پہنچا؟ ویسٹ کے اندر او لیول برطانیہ میں یا اے لیول، اور امریکہ میں ہائر سیکنڈری اسکول جو 12 سالوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے. تو غامدی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں ان کے اسپوکس مین کہ 12 سال تک کی تعلیم میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بس جنرل سائنس کی تعلیم اور جنرل تعلیم ہونی چاہیے. حالانکہ یہی اصل زہر ہے کہ جو بچہ جس کا مائنڈ سیٹ یہ بن جائے کہ وہ چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کانوں سے سنائی نہیں دیتی، زبان سے کوئی اس کا ذائقہ نہیں چکھا جاتا، اس کی سمیل نہیں ہے جو ناک سے سونگھی جا سکے، اور اس کو ہاتھ سے چھوا نہ جا سکے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یا کم سے کم وہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو جائے. جیسے میتھمیٹکس جو ہے ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور جتنے بھی سائنس، جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی سائنس یا فزکس پڑھی ہے اور انہیں آئنسٹائن کی وہ ایکویشن پڑھی ہے، اس لیے کہ آئنسٹائن میتھمیٹیشین تھا، اس نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی آبجیکٹ، کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کا ماس اور ٹائم انفینٹ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ڈسٹنس 0 ہو جائے گا. اچھا، اب فرشتوں کا وجود نور سے ہے جو ایک انرجی ہے، جنات کا وجود آگ سے ہے جو ایک انرجی ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنات اور فرشتے یہ اوپر سے نیچے، آسمان سے نیچے، نیچے سے اوپر آسمان تک ود ان نو ٹائم ٹریول کر لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہ اپنی شکل بھی بدل دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے تو شکل بھی بدل لیتے ہیں. لیکن
اب انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آئنسٹائن کی ایکویشن سے یہ ثابت ہو جائے گا، ورنہ شاید اس ایکویشن کو بھی وہ پبلک میں آنے نہ دیتے، اس کو کریکولم کا حصہ نہ بناتے. لیکن بہرحال عام جو بالفعل کیا ہے کہ ہمارے دین کے یہ جو لطیف حقائق ہیں یہ سائنٹیفکلی اس طرح پروو نہیں ہو سکتے، ہاں یعنی ان کا امکان ثابت کیا جا سکتا ہے. تو سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ 12 سال تک تعلیم جو ہے بچے کی، اس میں کہیں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ فزکس بھی پڑھا دیں، کیمسٹری بھی پڑھا دیں، اور سوشیولوجی بھی پڑھا دیں، اکنامکس بھی پڑھا دیں، لیکن مذہب کا نام نہیں آنا چاہیے جب تک وہ یعنی 12 سال تک تعلیم حاصل نہ کر لے. جب ایک دفعہ کسی شخص بچے کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جو چیز سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکتی اس کا وجود، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر کیا وہ کبھی اللہ کو مانے گا؟ کبھی آخرت کو مانے گا؟ وہ ایٹ دا موسٹ اللہ کے کسی پیغمبر کو ایک گریٹ مین تو مان لے گا، لیکن اللہ کا رسول کبھی نہیں مان سکتا. ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی پہلی بات کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب کیا ہے؟ انسین. تو دین کا قیام وہ ایجوکیشن سسٹم پر بھی حاوی ہوگا. ایک اسلامی ریاست کے اندر جو بھی نظام تعلیم ہوگا اس میں یہ دین کی تعلیمات جو ہیں وہ لازم ہوں گی، اس کے اندر انٹروڈیوس کرائی جائیں گی ایک چھوٹے بچے کو بھی، تاکہ بچپن ہی سے اس کے ذہن کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ راسخ ہو جائیں. اور جب باتیں بچپن میں جو باتیں راسخ کی جاتی ہیں بچوں کے اندر، وہ درمیان میں کوئی دور ایسا آ بھی جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دین سے دور چلا جائے، لیکن وہ جو اندر چنگاری پری ہوتی ہے وہ پھر کبھی نہ کبھی دوبارہ جو ہے وہ شعلہ بنتی ہے اور وہ اپنا کام دکھاتی ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. جدھر تم انہیں بلاؤ گے یا بلاتے ہو، یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہوگی بات. اب مشرک جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو اس کے لفظی معنی ہے شرک کرنے والا، یعنی جو بھی شرک کرے اس پر یہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے مشرک. لیکن ایک اصطلاح کے طور پر یہ لفظ آتا ہے غیر اہل کتاب لوگوں کے لیے، پیگنس. اچھا، جدھر تم دعوت دے رہے ہو یہ بات مشرکوں پر بہت بھاری ہوگی. یعنی اب ذہن میں رکھیے گا یہ مکی صورت ہے. اب مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے آپ پر کہ آپ کی جو اقامت دین کی دعوت ہے یہ مشرکوں پر بھاری گزرے گی. اچھا، اب جو مشرکین تھے عرب کے لوگ، قریش، ان پر تو اللہ کا نام بھی بھاری تھا، لیکن یہ دعوت خاص طور پر اللہ کے دین کے قیام کی دعوت یہ ہر مشرک پر بھاری گزرے گی. ہر مشرک سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ شخص کہ جو اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو تو تسلیم کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق نہیں مانتا. حالانکہ قرآن مجید میں تو ہم پڑھ کے آئے نا، ان الحکم الا للہ، کہ بادشاہی تو حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. تو جو اس بات کو نہیں مانتا وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی کبھی قیامت دین پسند نہیں ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج پھر دوہرا دوں. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، دیندار ہو یا بے دین ہو، وہ جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس قانون وراثت میں جہاں میرے باپ کی وراثت میں میں شریک ہوں، میری بہنیں بھی شریک ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو خوشی سے بہنوں کو ان کا وہ حق دینے کو تیار ہیں جو ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. بڑا جو شریف آدمی ہوتا ہے نا، حقوق کا پاسدار، وہ آفر کیسے کرتا ہے بہن کو، آپا تو حصہ نہیں لینا. یعنی اگر آپا نے کہہ دیا کہ ہاں لینا ہے، بس پھر تیرا میرا بند، تو میری منجنی میں ہاتھ نہ لائیں، میری قبر تو بھی نہ آئیں. کیوں؟ اب بہن بیچاری جو ہے وہ اپنے آپ کو بے یارو مددگار کیسے کر سکتی ہے کہ اس کا کوئی بھائی اس کا پرسان حال نہ ہو. تو مجبور ہیں بہنیں اس کے لیے کہ وہ کہیں کہ ہاں جی نہیں، ہمیں نہیں. اور بالفعل ہوتا ہے، اگر 4 بہنوں میں سے 2 بہنیں مانگ لیں یا 1 بہن مانگ لے، اس کے ساتھ بھائی جو ہے بالکل یہی سلوک کرتے ہیں جس کا وہ کہتے ہیں. اب اگر اللہ کا دین قائم ہوگا
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو آپ نے بڑا خوبصورت خطبہ دیا، پڑھنے والا خطبہ ہے وہ. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا ہے، اور ہر ضعیف، ہر کمزور میرے سامنے قوی ہوگا جب تک میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. اچھا آپ دیکھیے، اگر آج اقامت دین ہو جائے پاکستان میں تو ہم سب جنہوں نے اپنی بہنوں کے حق غصب کیے ہوئے ہیں، تو اب اسلامی ریاست کے سامنے ہر خاتون جو ہے وہ کمزور ہوگی اور اس کا غاصب بھائی جو ہے وہ قوی، اس نے طاقت کے بل پر اپنی بہن کا حق چھینا ہے. تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ بہنوں کو ان کا وہ حق دلائے جو ان کے بھائیوں نے چھین رکھا ہے. اچھا آج جو بھائی یہ حق چھین رہے ہیں بہنوں کا، ان پر کوئی تنگی، کوئی ہے مصیبت انہیں آئی ہوئی، کوئی کمپلشن تو نہیں ہے، ان کی اپنی نیت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے. تو کیا وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ واقعی اللہ کا دین قائم ہو جائے؟ وہ تو یہی چاہیں گے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، نیک نامی بھی ہو، پسند بھی کیا جائے ہمیں، لیکن ہم سے وہ حق جو ہم نے چھینا ہوا ہے اپنی بہنوں کا وہ نہ لیا جائے. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بہت بھاری ہوگا جدھر آپ انہیں بلائیں گے یا بلاتے ہیں. لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دو طرح سے آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کے اس مشن کو، کہ اللہ تعالیٰ چن لے گا اپنے لیے جسے چاہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کس کام کے لیے نکلے تھے؟ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہاں سے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اجتباء ہے، اس کا چوائس ہے. حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ کوئی اسٹرانگ بندہ مجھے مل جائے، یا ابو جہل مل جائے، یا عمر بن خطاب مل جائے، عمر بن حشام اس کا نام تھا، عمر بن حشام مل جائے یا عمر بن خطاب مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کسے پسند کیا؟ عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی جھولی میں ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ اپنے لیے چن لے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور راستہ دکھائے گا ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. حضرت سلمان فارسی طلب صادق لے کر آئے اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے. تو جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ لازماً اسے ہدایت دے گا. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے. نیور ایور اٹ ول ہیپن. تو دو طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ